بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات پر محمد وآل محمد وآل پانچویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام شب ولادت کے حوالے سے مختصر بیان آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اپنے روایات کے خلاف چند دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ من جملہ یہ اسلام کا سال کا آغاز کس طرح کیا جائے، تو اس کا انسان کی سوچ کا کہ یہ کیا سوچتا ہے، اس کی سوچ کس حد تک ہے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو اسلام کا جو سال چلتا ہے وہ بنایا گیا کہ ہجرت کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اس لیے کہ چونکہ آپ نے ہجرت کی اور اس ہجرت کی وجہ سے ایک حکومت مدینے کے اندر قائم ہوئی، لہذا سال کا آغاز قرار دیا گیا ہجرت رسول کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سوچ کے حوالے سے، تو جن کی سوچ حکومت تک ہے وہ اس طرح سوچتا ہے۔ اگر ایک عام مسلمان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے خیال میں اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، کس مہینے سے ہونا چاہیے، تو ایک عام عقیدہ رکھنے والا وہ یہی کہے گا کیونکہ 12 مہینے میں سے سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا اسلامی سال کا آغاز ماہ رمضان سے ہونا چاہیے۔ یہ اگر عام انسان ایک مسلمان سے پوچھے تو وہ اس طریقے سے جواب دے دے گا۔ تو ایک سوچ وہ ہے کہ جس کا تعلق حکومت اور اقتدار سے ہے، ایک کا تعلق وہ ہے کہ خدا تک پہنچنے سے ہے، چونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا اس سے آغاز ہونا چاہیے۔ ان کے برخلاف ایک عرفان والے جو خدا کی عظمت کو جانتا ہے، جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ ہم اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس مہینے سے آغاز کرنا چاہیے، تو مفاتیح الجنان جو ہم ہر گھر کے اندر اس کتاب کو رکھتے ہیں، جب ہم نے اس کے اعمال کو پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم کس مہینے سے آغاز کریں کہ تاکہ وہاں سے سفر کرتے کرتے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل عرفان ہے، جو خدا کی ذات کو اور خدا کے بارے میں عرفان رکھتا ہے، خدا کے بارے میں صحیح معرفت رکھتا ہے، اس نے جب اس دعا اور عرفان کے راستے کو جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو یہ بیان نہیں کیا کہ رمضان کی دعاؤں سے شروع نہیں کیا، محرم کے اعمال سے شروع نہیں کیا، ماہ مبارک رجب کے اعمال سے انہوں نے شروع کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان بہت ہی اونچا ہے جو انسان وہاں پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ البتہ یہ دعاؤں کے سلسلے کے اندر آپ جائیں گے تو جیسے کہ آپ دعاؤں کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ وہ جو اہل عرفان ہیں، خدا کی ذات کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، وہی یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے معبود اگر تیرا حکم نہ ہوتا، تیرے حکم پر عمل واجب نہ ہوتا تو میں تیرے نام لینے کی جرأت بھی نہیں کرتا۔
تیری نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ تو نے اپنے نام لینے کی مجھے اجازت دی ہے۔ تیری عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مشکلات کے اندر دعا مانگنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ عرفانی جملے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات، تو سایے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی کے چلنے کے بعد کے نشان کو بھی تو جانتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات ہوا کے زمین و آسمان میں ہوا کے درمیان پرواز کرنے کے بعد پرندوں کے پرواز کے بعد کے نشانات سے تو بھی آگاہی رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، اور اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں پاک ہے تیری ذات کہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کی سانس لینے کی آواز بھی تو سن سکتا ہے۔ تو خلاصہ اس قسم کے عرفانی منازل کو طے کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ رمضان سے شروع نہیں کرے گا، وہ ماہ مبارک رجب سے اپنا تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا آج امام کی ولادت تو ہے، لیکن ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ عرفان کا ایک راستہ ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی لیے کہ اس امام کا جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ولادت کو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب ہونے والا پیغمبر اسلام کی معراج بھی اسی مہینے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھ دی، تاکہ یہ عرفانی راستے کا انسان کو اندازہ ہو سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ تو آج کی اس رات سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے یہ نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں اللہ کا مہمان بنے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان کا روزہ فقط ان کا بھوک اور پیاس نہ ہو، حقیقی روزہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں مہمان بننے کی صلاحیت پیدا کرے، تو وہ صلاحیت 2 مہینے پہلے سے اسے شروع کرنا پڑے گا۔ روایت بہت زیادہ ہے کہ رجب کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، صدقے کے فضیلت کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، مخصوص استغفار ہے، مشترکہ دعائیں ہیں، ہر روز پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف ہوں گا۔ سالم کہتا ہے کہ رجب کے آخری ایام میں اپنے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پوچھا سالم کیا تو نے رجب کے اندر 3 روزہ تو نے رکھا ہے؟ کہا فرزند رسول میں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا ہے۔ فرمایا تجھے معلوم ہے کہ ماہ مبارک رجب کے روزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت رکھی ہے؟ سالم کہتا ہے فرزند رسول مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ماہ رجب میں 1 روزہ بھی رکھتا ہے، پورا مہینے کے اندر 1 روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بستر مرگ کے مسائل سے لے کر قبر تک کے سارے مشکلات کو اس کے لیے آسان فرماتا ہے۔ مرگ، بستر مرگ وہ مرحلہ ہے جہاں نہ کوئی حبیب کام آتا ہے نہ کوئی طبیب کام آتا ہے، سب کچھ موجود ہے، نہ حبیب کچھ کر سکتا ہے نہ طبیب کچھ کر سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ان مسائل سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے، قبر کی تاریکی میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، موت سے لے کر قبر تک کے سارے مسائل کا حل ماہ مبارک رجب کے 1 روزے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ سالم اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 2 روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر سے لے کر، قبر سے اٹھنے سے لے کر، صراط سے گزر کر میدان محشر تک پہنچنے میں جتنے مسائل آنے والے ہیں، اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو اس کے لیے آسان فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے ان مشکل مراحل کے اندر، حشر کے دن ان مسائل کے اندر کہ جہاں پر اللہ کے مقرب سے مقرب انبیاء خوف کی وجہ سے گریہ وزاری کر رہے ہوں گے، اس وقت اس کے لیے تیسرا روزہ اس کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ معنوی حوالے سے، عرفان کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نزدیک پہنچانے کا
ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ مختلف روایتوں کے اندر یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے گناہگار بندوں کا مہینہ ہے۔ عام طور پر مشہور تو یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس روایت کے اندر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام آنے سے پہلے بھی اس رجب کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے دور میں بھی رجب کے احترام کے اندر لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، جدال اور قتال نہیں کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد اس مہینے کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہوا، اس کی فضیلت کے اندر اور بھی اللہ نے اضافہ فرمایا۔ یہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں رجب جنت کے نہروں میں سے ایک مخصوص نہر کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو عطا فرما دے گا جو رجب کی عظمت کا خیال اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر اصل مطلب کی طرف آؤں گا کہ معصوم نے فرمایا کہ رجب کا کتنا احترام ہے اور رجب میں روزہ اور عبادت کرنے والوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اس دن پتہ چلے گا جس دن حاطف غیبی قیامت کے دن محشر میں ندا کرے گا این الرجبیون، یہ رجب کی دعائیں اور مناجات کرنے والے کہاں ہیں، وہ سب سے آگے بڑھ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ ایک تو میں نے امام زمانہ بلندتر صلوات، تو اس امام معصوم کے بارے میں تھوڑا عرض کروں پھر آپ کی زحمت میں۔ یہ ایک مقدمہ تھا کہ انسان سفر اللہ کی طرف کرنا چاہے تو یہ مہینہ روحانی حوالے سے پہلا مہینہ ہے کہ شعبان میں کمال اور بھی بڑھ جائے گا۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو انسان اللہ کا مہمان بنے گا اور بہت کچھ کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب مہمان بنے گا، آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آپ کا ہو جاتا ہے تو مہمان جو بھی طلب کرے گا اخلاق کے مطابق آپ اسے دے دیتا ہے، چونکہ وہ مہمان ہے، آپ میزبان ہے۔ تو یہ لیاقت حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو اب اسے کوشش کر لینا چاہیے۔ یہ مقدمہ تھا ایک واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ ایک تو آپ کے سامنے میں نے آیت کی تلاوت کی جس کے بارے میں اہل علم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اہل علم اور جاہل ایک کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے پر ملائکہ کو اعتراض ہوا، یا انہوں نے جاننا چاہا میرے معبود ہمیں چھوڑ کر جو تسبیح کرنے والے ہیں، تقدیس کرنے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کر اسے کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ سمجھایا کہ تمہارے اندر فقط تسبیح ہے، تمہارے اندر تحلیل ہے، سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے، لیکن میں اس انسان خاکی کو اس لیے خلیفہ بنا رہا ہوں اور اس کے سامنے جھکنے کا تمہیں اس لیے حکم دے رہا ہوں کیونکہ اس کے پاس اسماء کا علم موجود ہے۔ اس کے پاس اسماء کا علم موجود ہے، یعنی آدم کے پاس علم موجود ہے، یہ علم تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس علم کی وجہ سے آدم کے سامنے تجھے جھکنا بھی پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں چھوڑ کر آدم کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو علم کی فضیلتیں تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کے بعد پھر میں اسی امام کی طرح آپ کے ذہن کو لانا چاہوں گا۔ تو جب اسماء کا علم ہے تو ملائکہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آدم کے علم کی وجہ سے وہ خلیفہ بننے کی لیاقت پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علم کا اتنا بڑا کمال ہے تو اس امام معصوم کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ ابھی دنیا کے اندر خود تو دور کی بات ان کے والد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جابر کو بلا کے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جابر جب میرا 5واں نمائندہ آئے گا اس وقت تم زندہ رہے گا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا نام میرا ہم نام ہوگا اور اس کا لقب باقر العلوم، علوم کو شکاف کرنے والا ہوگا۔ کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات کے اندر اس ہستی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لقب عطا فرما دیا کہ یہ باقر العلوم ہوگا۔ ان کا مرتبہ کتنا ہے، کتنا مرتبہ ہونا چاہیے اس امام کا جس کو اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول کون ہے؟ انا مدینۃ العلم، علم کا شہر۔ جو مدینۃ العلم یہ کہے کہ یہ آنے والا باقر العلوم ہے تو اندازہ لگا دے کہ یہ امام کس علم کے ماہر، اس کے اندر کیا علوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا علم اس امام کو عطا فرما دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ البتہ یہ خدا کی ایک قدرت ہے
اس قیامت تک آنے والے اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 خلیفہ معین کیا، 12 نمائندے اور امام معین کیا۔ کسی امام نے بیان فرمایا کہ شجاعت کا کیسا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی امام نے ہمیں بیان کر دیا حلم کا کیسا مظاہرہ کرنا چاہیے، تخت و تاج کو کس طریقے سے ٹھو کر مارنا چاہیے۔ کوئی امام آتے ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ مصائب اور مشکلات کے اندر رضا الہی کی خاطر کس طریقے سے قربان ہونا چاہیے اور قربانی دے دینا چاہیے۔ اور ایک امام آ کے ہمیں یہ سمجھاتا ہے مشکلات اور سختیوں کے باوجود صبر کیسا کرنا چاہیے، سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور ایک معصوم آ کے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا موقع ملے تو تخت و تاج کی پیشکش ہونے کے باوجود اسے ٹھکرا کر علم کو کس طریقے سے منتشر کرنا چاہیے۔ کوئی بیان کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر حق و صداقت کو کس طریقے سے بیان کرنا چاہیے، کوئی ہمیں بیان کرتا ہے عبد صالح لقب کس طرح حاصل کرنا چاہیے، غصے کو کس طریقے سے پینا چاہیے، زندان کے اندر دیکھ کر دعائے خیر کس طریقے سے کرنا چاہیے ظلم و ستم کرنے کے باوجود، اور اس کے بعد دعا نہیں کر دیتا ہے۔ کوئی رضا کو سمجھاتا ہے، کوئی تقویٰ کو سمجھاتا ہے، کوئی پاکیزگی کو سمجھاتا ہے، کوئی ہدایت کرنے کے طریقے سے۔ خلاصہ یہ ایک دین قیامت تک آنے والا تھا، لہٰذا اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 خلیفہ جو سب کے سب ایک نور سے اللہ نے خلق فرمایا ہے، یہ مختلف شکلوں کے اندر ایک ایک صفت کو انسان کے لیے بیان کرتا ہے۔ ہماری مثال ان چھوٹے بچوں کی طرح ہے کہ اگر اسے ایک ہی درس کے اندر بیان کیا جائے تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، تو جب نہیں سمجھ پاتا ہے تو ایک ایک موضوع کو مختلف مراحل اور مختلف طریقے سے ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مکمل کرنے کے لیے اور ان صفات کو جو اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو مختلف مراحل سے بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان نمائندوں کو بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی خدا کی طرف سفر اختیار کرنا، کہ اللہ کی طرف ہمیں سفر اختیار کرے تو کس طریقے سے چلنا چاہیے اور عرفان کیسا حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ جابر بار بار امام کے انتظار میں امام کو آواز دیتے رہتے تھے، اور ایک دفعہ اس 5ویں امام سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام نے ارشاد فرمایا جابر جس ہستی کا تمہیں انتظار ہے وہ میں ہوں۔ اور اس کے بعد جابر کہتا ہے اگر آپ وہی واقر ہے تو آپ تھوڑا آگے چلیے، تو امام تھوڑا آگے چلتے ہیں، کہا تھوڑا پیچھے ہٹیے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے گلے ملائے اور کہا یہ وہی انداز ہے جو اللہ کے رسول کا تھا۔ تو یہ جملہ جو میں نے شروع میں مقدمہ بیان کیا تھا اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ تو امام نے جابر سے سوال کیا جابر تو نے اتنے معصومین کے ساتھ رہ کر عرفان کتنا حاصل کیا ہے، تو ایمان کے کس مرحلے پر پہنچا ہے اور کس کمال تک تو پہنچا ہوا ہے، یعنی تو اللہ سے کس مرحلے پر پہنچا ہے اور اللہ سے کیا کیا چیزیں تو طلب کرتا ہے۔ اگر ہم سے پوچھے اور ہمارا کام جو ہے جس کام کو ہم انجام دیتے ہیں وہ تو بالکل مقابلے میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی جیسی ہے ایسی ہی رہے، ہر انسان کی ایک تمنا ہے، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے تو یہ دولت باقی رہے اور اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے، اور ہر انسان کا یہ کام ہے چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو کہ جو اللہ نے مجھے جو صحت عطا کی ہے یہ صحت باقی رہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک ایمان کا ایک مومن کا بھی یہی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جابر سے جب امام نے سوال کیا کہ اتنے معصومین کی صحبت میں رہ کر تو نے کیا سیکھا ہے، ایمان کا کون سا مرتبہ تو نے حاصل کیا ہے اور اس مرحلے پہ پہنچ کر اللہ سے کیا کیا چیزیں تو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے اسی کے مقابلے میں ارشاد فرمایا۔ جابر نے کہا فرزند رسول آپ لوگوں کی صحبت میں رہ کر اور ان ہستیوں کی صحبت میں رہ کر میں نے یہ اندازہ کیا ہے بیماری صحت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اپنے اللہ کو فراموش کرتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، اللہ سے تقرب مل جاتا ہے۔
لہٰذا ایمان کے اس مرتبے پر پہنچا ہوں جہاں صحت سے زیادہ بیماری کو پسند کرتا ہوں میں۔ جب انسان دولت مند ہوتا ہے تو انسان باغی ہو جاتا ہے، میں رب اعلیٰ ہوں کا نعرہ بلند کر لیتا ہے، بغاوت کر لیتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور میں ایمان کے اس مرتبے پر پہنچا ہوں کہ مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے، فقیری مجھے زیادہ پسند ہے، تاکہ میں اللہ سے مانگتا رہوں، اللہ کے حضور میں ہمیشہ باقی رہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جوانی اور شباب کے عالم کے اندر اللہ یاد نہیں آتا ہے، انسان اللہ کو فراموش کرتا ہے، اپنی قوت کے اوپر ناز کرتا ہے۔ مجھے بڑھاپا زیادہ پسند ہے، ضعیفی زیادہ پسند ہے، کہ جب انسان ضعیف اور ناتوان ہوتا ہے تو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ جابر کا مرتبہ تھا، یہ جابر کا مقام ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس میں اللہ زیادہ یاد ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ یاد آئے، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا جابر یہ تمہارا ایمان ہے، لیکن اس کے بعد امام نے فرمایا یہ ہمارا ایمان ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا مرتبہ ہے کہ تو نے کم سے کم ایک چیز کو اپنی طرف سے پسند تو کر لیا۔ کہا مجھے امیری پسند نہیں ہے، مجھے فقیری پسند ہے، یعنی میں بھی اس کے اندر آ گیا۔ مجھے جوانی پسند نہیں ہے، مجھے ضعیفی پسند ہے، اس کے اندر لفظ میں آ گیا۔ اور ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے اندر میں آتا ہی نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے معبود ہمیں مال دے دے، ہم یہ بھی نہیں کہتے میرے معبود مجھے فقیر بنا دے، بس ایک دعا کرتے میرے معبود جو تو چاہتا ہے وہی کر دے۔ اگر تیری مشیت کے مطابق دولت ملنا میرے لیے بہتر ہے تو دولت ہمیں پسند ہے، اگر تو فقیر بنانا تیرے لیے پسند ہے تو فقیر رہنا میرے لیے پسند۔ اگر جوانی اور صحت کو باقی رکھنا تیری نظر میں بہتر ہے تو وہی ہمارے لیے پسند ہے، اگر ہمارا بیمار ہونا تیری مشیت کے مطابق ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو یعنی کوئی مشیت ہے ہی نہیں، ہم فنا فی اللہ ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں ہے، اور سب کا سب ارادہ الہی کے ہم تابع ہیں۔ یہ امام اور 5 معصومین کے صحبت میں رہنے والے صحابی کا مرتبہ اور یہ امام معصوم کا مرتبہ ہے۔ اور آخر میں چند احادیث اور حکمت کی باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اور ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد کوئی مقدمہ بغیر ڈائریکٹ حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام فرماتے، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان میں صداقت موجود ہو اس کا عمل خود بخود پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ جھوٹ انسان کے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سچ کرنے کے لیے انسان کو غلط راستے پہ چلنا پڑتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، یعنی 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان میں صداقت موجود ہو اس کا عمل خود بخود پاکیزہ ہوتا جاتا ہے۔ جس کی نیت میں فطور نہ ہو، نیت خالص ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ رزق میں اضافہ کرنے کے لیے نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔ تو عمل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے صداقت زبان کے اندر ہو، رزق میں اضافہ کرنے کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نیت کو جو ہے صاف رکھیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر عمر میں اضافہ کرنا چاہے تو لوگوں سے حسن معاشرت کو اچھا بنا دو، لوگوں سے ملنے جلنے کو اچھا بنا دو۔ صلہ رحمی جسے کہتے ہیں کہ جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ سے ملتے جلتے ہیں ان سے حسن معاشرت، ملنا جلنا اچھا رکھے تو اللہ تبارک و تعالی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ آپ کی ایک حدیث ہے جو زندگی ساز ہے۔ دوسری حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اگر کوئی شخص جو ہے کسی پر، مثلا میں کسی پر ظلم کرنا چاہوں تو میں اس کا مال چھین سکتا ہوں، یہ مال دنیا ہے، میں اس کا مکان چھین سکتا ہوں، مکان دنیا ہے۔ میں جو بھی کسی پر ظلم کروں گا
جو بھی میں چھین لوں گا ان تمام کا تعلق دنیا سے ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ظلم کر کے کسی کے ایمان کو چھین لوں، کیونکہ ایمان قیامت میں کام آنے والا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ظلم کر کے کسی کی عبادت کو چوری کر لوں، یہ ناممکن ہے. دنیا کے اندر جتنا ظلم ہوتا ہے جو چھین سکتا ہے وہ سب کا سب دنیا ہے. تو معصوم یہ پانچویں امام ارشاد فرماتا ہے ظالم مظلوم کے دنیا سے اتنا حاصل نہیں کرتا ہے جتنا مظلوم ظالم کے دین سے حاصل کر لیتا ہے. یہ ایک تاریخ ساز جملہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر میں نے آپ پہ ظلم کر دیا، آپ کا مال چھین لیا. یہ تو مال تو ویسے ہی ختم ہونے والا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب ظالم مظلوم کو جب بدلہ دینے کے لیے قیامت کے دن آ جائے گا تو وہاں تو مال تو کام نہیں آئے گا. جو کچھ دنیا کے اندر جو اس نے چھینا ہے وہ تو وہاں پہ فائدہ نہیں دے گا. پھر کیا کروں گا؟ میں ظالم ہوں، میں نے آپ سے مال چھین لیا ہے، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ اس مال کے بدلے میں میرا دین یعنی میری عبادت آپ کی طرف منتقل ہوگی. مظلوم کے اعمال ظالم کے اعمال مظلوم کی طرف منتقل ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے میرے نامہ اعمال میں کوئی اچھائی نہیں ہے، تو جب اچھائی نہیں ہے تو آپ تو معصوم نہیں ہے، آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ گناہ میری طرف منتقل ہوگا. یعنی ظالم ہمیشہ مظلوم کی دنیا چھینتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں قیامت کے دن مظلوم ظالم سے دین وصول کر لیتا ہے، اس کی عبادت کو وصول کر لیتا ہے، اس کے ہمیشہ رہنے والے گناہ کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. تو یہ حدیث بھی کتنی زندگی ساز ہے کہ انسان یہ سوچے میں کتنا ظالم بنتا جاؤں تو یہ مظلوم زیادہ مظلوم نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پر میں اس پہ ظلم کرتا ہوں، وہ مظلوم نہیں ہے، میں خود ہی مظلوم ہوں کہ میں ختم ہونے والی چیز کو لے کر ہمیشہ رہنے والی چیز کو اس کے اعمال میں منتقل کر رہا ہوں. تو زندگی کے اندر اس امام کی ولادت کے حوالے سے اگر اس حدیث کو بھی انسان ذہن کے اندر رکھے کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ظالم مظلوم کی دنیا سے اتنا کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے جتنا مظلوم ظالم کے دین سے لیتا ہے. یہ ایک جملہ تھا، اور آخری جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیں انسان جو ہے معاشرے کے اندر رہتا ہے اور ظاہری سلام کلام ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ طرف مقابل اس کو کتنا چاہتا ہے، یہ اس کو کتنا چاہتا ہے. تو اگر آپ لوگوں سے پوچھے کہ یہ اس آپ کے دل کے اندر میری کتنی محبت ہے تو لوگ مختلف چیزیں بتا دیں گے. ایک ہو سکتا ہے ایک آدمی کہتے کہ آپ اسے قرضہ مانگے، اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے محبت ہے. یا کہتے کہ اور کسی اس سے اور کوئی کام کرنے کے لیے کہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں. یعنی مختلف چیزیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ طرف مقابل میں کہ دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے. ہر آدمی مختلف طریقے بتا سکتے ہیں. لیکن پانچویں امام نے ارشاد کیا فرمایا؟ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جن کی آج ولادت ہے، اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کتنی ہے تو اس سے تجربہ کرنے کے لیے اس کو آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں آزمانے کے بجائے پلٹ کر اپنے دل میں دیکھو، جتنی محبت ان کے لیے تمہارے دل میں ہے اتنی ہی محبت تمہاری دوسروں کے دلوں کے اندر ہوگی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جتنا تم لوگوں کو محبت دیتا ہے اتنی محبت تمہارے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ہو سکتی ہے. اسی پر میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا یہ بادشاہان وقت کا ایک طریقہ ہے کہ خوشی کے ایام میں کچھ قیدیوں کو زندان سے رہائی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کی سزاؤں میں تخفیف کرتا ہے. وہ امام معصوم ہے، اس کی آمد کی خوشخبری تیرے صادق اور امین تیرے حبیب دے کے گئے ہیں. اس خوشی کے موقع کے اوپر اور خاص طور پر عرفان کے حوالے سے جو سیر و سلوک کے راستے جو آج سے شروع ہونے والے ہیں، میرے معبود ہم خود سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر خدایا ان ہستیوں کے واسطے سے ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے درگزر فرما دے یا اللہ. تیری عبادات، تیری مناجات اور تیری دعاؤں کے اندر جو لذت ہے اس لذت سے ہم سب کو آگاہ فرما دے یا اللہ. خدایا بحق محمد و آل محمد
ماہ مبارک رمضان میں تیرے مہمان بننے سے پہلے ان 2 مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کر تیرے مہمانی کے قابل بننے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ خدایا ہمارے اس قلیل مختصر اور دوسری مناجات اور مختصر عبادات کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہے اس امام معصوم کے صدقے سے ان تمام کو بیماریوں سے خاص طور پر ملتمسین کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ خدایا ہمارے دلوں میں بے شمار حاجات شرعیہ ہیں، حاضرین بہت سے لوگ پریشانیاں رکھتے ہیں، میرے معبود تیرے حبیب کے صدقے میں، تیرے تمام مقرب بندوں کے صدقے میں ان تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ مقدس مقامات، حوضہائے علمیہ، علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام اہل ایمان کی مال و جان و ناموس و عزت کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ ظلم کے خاتمے کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھو۔